عموماً لوگ آج کل یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ایسا قرض ہے جس کے لینے کے بعد مقروض پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور کون سا ایسا قرض ہے کہ جس کے لینے کے باوجود مقروض پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے چند ضروری اصول سمجھ لیں۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس نصاب موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو۔ ایک سال سے وہ رقم یا وہ مال اس کے پاس موجود ہو، اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر روپیہ پیسہ نقد کی صورت میں ہے یا مال تجارت ہے تو اس میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو پھر بھی چاندی کی 52.5 تولے کی رقم جو بنے گی، قیمت بنے گی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 تولے سونا ہے اور 10,000 روپے ہے، اور دونوں پر سال گزر چکا ہے، اس سونے پر بھی اور 10,000 روپے پر بھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ 10,000 روپے اور جو اس کے پاس 2 تولے، 2.5 تولے، 3 تولے سونا ہے، اس کی رقم جتنے کا وہ اب بکے گا، اس کی قیمت فروخت کتنی بنتی ہے؟ مثال کے طور پر وہ لے لیتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ کا بنتا ہے۔ اب 1.5 لاکھ اور 10,000، یہ 1,60,000 روپے اس کے پاس ہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کیوں؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار وہ تقریباً 40,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو جب ایک شخص کے پاس 2 نصاب جمع ہو جائیں تو کم نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اس دور میں کم نصاب جو ہے وہ چاندی کا بنتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے پاس 2 نصاب ہیں، پیسے بھی ہیں، سونا بھی ہے، اگرچہ سونا 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن چونکہ 2 نصاب جمع ہو گئے ہیں تو اب کم نصاب کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ ہے چاندی کا۔ اور اب آئیے قرض کی طرف۔ ایک شخص ہے، اس نے قرض لیا مکان بنانے کے لیے، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، یا کوئی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو اب اس کے پاس موجود رقم اور جو اس نے قرض دینا ہے، دونوں کو دیکھا جائے گا۔ اس نے قرض لیا تھا 10 لاکھ، ایک مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ اس نے قرض لیا، اور اب اس کے پاس موجود رقم جو ہے وہ 10 لاکھ اور 10,000 روپے ہے۔ تو اگر یہ اپنی رقم میں سے قرض ادا کرتا ہے تو اس کے پاس بچ جاتا ہے 10,000 روپے، اور وہ نصاب نہیں بنتا، 10,000 روپے پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی۔ تو اب یہ ایسا مقروض ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس 15 لاکھ روپے ہے اور اس نے قرض لیا ہوا تھا 10 لاکھ روپے، تو اگر یہ 10 لاکھ اس میں سے ادا بھی کرتا ہے پھر بھی اس کے پاس 5 لاکھ بنتا ہے۔ یا کسی نے 10 لاکھ قرض دینا اور اس کے پاس 1,50,000 روپے ہے، تو اب اس کے پاس دیکھا جائے گا کہ 10 لاکھ دینے کے بعد بھی اس کے پاس 50,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ تو 50,000 روپے اس پر تو اگر سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، اس کے پاس 4 لاکھ کا سونا ہے اور کچھ پیسے بھی ہیں اور یہ مقروض بھی ہے، تو اب اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ جو جتنا اس نے قرض دینا ہے وہ اس کے پاس موجود رقم، سونا، سب کچھ ملا کر جتنی رقم اس کی بنتی ہے اس میں سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے، تو اب اس کے پاس نصاب کی رقم 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو اس کی قیمت ہے وہ بچتی ہے یا نہیں۔ اگر تو قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے جو نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب قرض زکوٰۃ فرض ہونے سے منع نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے باوجود بھی زائد رقم موجود ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ میں مقروض ہوں لہٰذا مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موجودہ رقم جو اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو پھر کیا اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے، تو اگر بچ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں بچتی
جو نصاب کو پہنچتی ہو تو پھر وہ واقعی مقروض ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس رقم ہوتی ہے، وہ چاہیں تو اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 1 سال پڑا ہے معاہدے میں تو بعد میں دے دوں گا، لیکن رقم موجود ہوتی ہے، اس سے زائد موجود ہوتی ہے، تو اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں مقروض ہوں۔ کیوں؟ رقم موجود ہے، ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس سے زائد رقم اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو اب یہ خود اپنی مرضی سے ادا نہیں کر رہا، تو اس لیے یہاں پر یہ بہانہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ یہ مقروض ہے۔ اس کا قرضہ اس کی زکوٰۃ فرض ہونے کو منع نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے پاس زائد رقم موجود ہے۔